السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ آج پشاور کے ایک علاقے زرگر آباد میں ایک اندوناک واقعہ رونما ہوا۔ ٹائم ڈیوائس کے ذریعے مدرسے سے ملحقہ مسجد میں ہونے والے دھماکے میں 8 افراد شہید اور کم و بیش 112 افراد زخمی ہوئے۔ یہ دھماکہ اور اس کی ٹائمنگ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں رونما ہوا جب بھارت کی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول کے ایک بیان کو ابھی 24 گھنٹے ہی گزرے تھے۔ بھارت کے اندر 3 اہم واقعات اس وقت جو ہے وہ ہماری توجہ کا مرکز ہیں۔ ایک تو قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول نے یہ کہا کہ جسے انڈیا میں نیو انڈیا بیانیہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی جنگ کو اب دشمن کے علاقوں میں لے جائیں گے۔ یہ کشمیر کے تازہ ترین حالات کے بعد اور لداخ میں ہونے والے تنازع کے بعد بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول کا انتہائی اہمیت کا حامل بیان ہے۔ یہ بیان انہوں نے ٹھیک اس روز دیا جب بھارت کے اندر اعلیٰ فوجی کمانڈروں کی 4 روزہ کانفرنس کا پہلا دن تھا۔ یہ کانفرنس انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ سال میں 2 دفعہ ہونے والی اس کانفرنس میں بھارت کی ڈیفنس اسٹریٹجی پر غور کیا جاتا ہے۔ لداخ میں چین سے ہونے والے تنازع کے حالیہ دور میں اس کانفرنس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اجیت دوول نے جب یہ بیان دیا تو ان کا واضح اشارہ بھارت کی نئی اسٹریٹجی کے حوالے سے تھا اور وہ پاکستان اور چین کی طرف اپنے اہداف کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ اس گفتگو میں اگرچہ انہوں نے ایک ہندوتوا تعصب کا بھی اظہار کیا، وہ پوری گفتگو بہت زیادہ قابل غور ہے، دیکھنے کے قابل ہے، سننے کے قابل ہے، لیکن ظاہر ہے ہم اس گفتگو پر ابھی توجہ نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا ابھی موضوع نہیں ہے، ہم صرف اس کا اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اجیت دوول نے اس میں کہا کہ ہم اپنی جنگ کو دشمن کے علاقوں کی سرزمین پر لڑیں گے۔ دشمن کے علاقوں کی سرزمین پر لڑنے والا یہ بیان اگرچہ میں اسے نیا نہیں سمجھتا، وہ اس سے کئی عرصے سے وہ اپنے مختلف بیانات میں اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، مگر یہ بیان انہوں نے ایک ایسے وقت میں دیا ہے جب بھارت کے اندر بہت سارے اہم واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ متوازی طور پر اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان بھی اس وقت نئے واقعات کی سرزمین بن چکا ہے۔ بھارت میں اس وقت امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات میں چین کے حوالے سے ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی پر غور ہو رہا ہے۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا ہے۔ حیرت انگیز طور پر امریکہ میں انتخابات ہیں اور ان دنوں میں بھی امریکہ اپنی ایک فعال ڈپلومیسی چین کے خلاف برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھارت کے ساتھ ہونے والے معاہدے میں شریک 2 وزراء انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ڈیفنس سیکریٹری مارک اسپر اور سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو بھی جو ہے وہ انڈیا میں موجود ہے۔ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے حوالے سے ابھی بہت ساری چیزیں آنی ہیں، لیکن سیکریٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے یہ کہا ہے کہ ہم چین کے حوالے سے بھارت کے ساتھ اپنا مشترکہ کام جاری رکھیں گے، اور انہوں نے پاکستان کا تو ذکر نہیں کیا لیکن ریجن کی اسٹیبلٹی کا ذکر ضرور کیا ہے۔ جب ریجن کی اسٹیبلٹی کی بات وہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے خطے کے مختلف ممالک میں وہ پاکستان کو شامل کرتے ہیں۔ بھارت اپنی پوری اسٹریٹجی کا محور رد پاکستان رکھتا ہے۔ وہ پاکستان کے خلاف ہی بروئے کار آنے کے لیے اس پوری پالیسی کو پھیلا رہا ہے اور اس پر عمل کر رہا ہے۔ اجیت دوول کا بیان اس کے آس پاس آنا انتہائی اہمیت کا عامل ہے۔ ظاہر ہے بھارت امریکہ کے ساتھ مل کر خطے کے اندر ایک جارحانہ پالیسی کے موڈ میں دکھائی دیتا ہے، اور لداخ میں بھارت کا مزاج درست کرنے کے حوالے سے چین نے جو مار لگائی تھی بھارت کو، وہ اس کے زیر اثر دکھائی نہیں دیتا، اور ایسے بھی شواہد موجود ہیں کہ بھارت کے اندر مختلف آوازیں یہ اٹھ رہی ہیں کہ وہ چین سے کوئی جنگ بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن یہ کتنا ممکن العمل ہے یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ مگر پاکستان کے خلاف ایک جارحانہ پالیسی بھارت کی حکمت عملی کا ہمیشہ حصہ رہا ہے۔
پاکستان کے اندر دہشت گردی کے مختلف واقعات میں بھارت کا ہاتھ ظاہر و باہر رہا ہے۔ ابھی پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے مختلف واقعات کے حوالے سے یہ واضح کیا تھا کہ اس میں پاکستان کے پاس بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ اب تازہ ترین دہشت گردی کا یہ واقعہ ہمارے لیے ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، اور ہمارے لیے بہت سارے نئے پہلوؤں پر غور کرنے کے لیے ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ مثلاً ہمیں کیا دیکھنا چاہیے؟ پاکستان کے اس وقت سیاسی حالات انتہائی دگرگوں ہیں۔ یہ سیاسی محاذ آرائی کے دن ہیں، اور سیاسی محاذ آرائی کے ان ایام میں حزب اختلاف ایک تحریک برپا کر چکی ہے، وہ سڑکوں پر ہیں۔ جس روز کوئٹہ میں جلسہ ہوا، ٹھیک اسی روز ہم نے کوئٹہ کے اندر بھی ایک دھماکہ سنا۔ اب پشاور میں ایک دھماکہ ہو چکا ہے، اور آنے والے دن دہشت گردی کے حوالے سے حساس۔ آج ہم ملک کے مختلف حصوں اور گوشوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مختلف اجلاس کی رودات پڑھ رہے ہیں، جس میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ 12 ربیع الاول اور باقی بعد کے دنوں کے حالات کے حوالے سے اپنی ایک اسٹریٹجی تیار کر رہے ہیں۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک جنگ شروع ہونے والی ہے۔ پاکستان کے گلی کوچوں میں بھارت ایک جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے، انڈائریکٹ جنگ، جس میں دہشت گردی کے واقعات کے ذریعے پاکستان کے اعصاب کو چٹکانے کا پرانا کھیل دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی حکمت عملی کے مختلف حصوں پر غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بھارت کا رد کیسے کر سکتے ہیں۔ صرف دنیا کو متوجہ کر لینا کافی نہیں ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے، ہم کلبھوشن کے حوالے سے اپنا کیس عالمی عدالت کے سامنے رکھ چکے ہیں، اقوام متحدہ میں اٹھا چکے ہیں۔ بھارت کو امبیرس کر دینا کافی نظر نہیں آتا۔ بھارت اپنی جارحانہ حکمت عملی آگے بڑھا رہا ہے۔ اس وقت امریکہ کے لیے سب سے اہم مسئلہ چائنا ہے، اور چائنا کے حوالے سے بھارت اپنا ہاتھ امریکہ کے ہاتھ میں پکڑا چکا ہے۔ یہ جو بھارت کی حکمت عملی ہے، وہ دراصل چائنا سے زیادہ پاکستان کے خلاف کھل کھیلنے کے لیے عالمی قوتوں کی مدد کی حامل ہے۔ بھارت یہ چاہتا ہے کہ چائنا کے خلاف امریکہ کو کندھا دے کر وہ پاکستان کے خلاف جو بھی کھیل کھیلنا چاہتا ہے وہ کھیل سکے۔ اس شیطانی کھیل سے بچنے کے لیے ہمارے پاس جو اسٹریٹجی ہے، وہ اسٹریٹجی ناکافی دکھائی دیتی ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ سیاسی طور پر ہم ایک منقسم قوت کے ساتھ بروئے کار ہیں۔ سیاسی طور پر انتشار ہیں، انتشار فکر بھی ہے اور انتشار عمل بھی ہے۔ پاکستان میں دو اہم ترین وزارتیں، یعنی وزارت داخلہ جسے اس تمام محاذ پر سرگرم رہنا ہے، وہ انتہائی کمزور ہاتھوں میں ہے، اور وزارت دفاع، اس کا تو ذکر ہی کیا۔ ہم ان وزارتوں میں کوئی بہت بڑی سرگرمی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ سارا کام وزیر اعظم ہاؤس یا جی ایچ کیو یا مختلف قومی اداروں کے دفاتر میں اگر ہونا ہے، تو یہ سارے دفاتر جو پوری دنیا میں اپنے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان میں اتنے غیر مؤثر کیوں رہتے ہیں؟ ہمیں ایک جوائنٹ ایفرٹ کی ضرورت ہے، ایک ادارہ جاتی رد عمل کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے، بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ ایک دن بعد اسی بھارت کے اعلیٰ فوجی کمانڈروں کے اجلاس میں خطاب کرنے والے ہیں، اور یہ سرگوشیاں سنائی دے رہی ہے کہ بھارت ایک بڑی حکمت عملی کے ساتھ خطے کے اندر جارحانہ پالیسی کے حوالے سے اپنی پوری فوجی کمانڈ اور پورے بھارت کو تیار کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں پاکستان کے اندر عوامی سطح پر ایک شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، عوامی سطح پر تیاریوں کی ضرورت ہے، اور سیاسی محاذ کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ حکومت سیاسی محاذ کو ٹھنڈا کرنے کی اہل نظر آتی ہے، نہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اب تک جاری سرگرمیوں کے حوالے سے کوئی جوابی حکمت عملی کا مظاہرہ کر سکے ہیں۔ یہ خطرناک صورتحال ہے۔ پاکستان میں پشاور میں ہونے والا دھماکہ دراصل ہمیں خطرے کی ایک گھنٹی کے طور پر لینے چاہیے، اور اس دھماکے کو ہمیں ہماری دہلیز پر آنے والی جنگ کی تیاری کے طور پر لینا چاہیے۔ پشاور کی سرزمین ایک دھماکے سے گونج اٹھی۔ یہ ہماری توجہ کو تقسیم کرنے کی سازش ہے۔ یہ کھیل انتہائی خطرناک اور پرپیچ ہے۔
یہ ہمارے اعصاب اور ارادوں کو متزلزل کر دینے کے لیے بھارت کی ایک مسلسل حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ہمیں اس جنگ کو انتہائی سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس خطرے کی گھنٹی کو سننے کی ضرورت ہے اور اس واقعے کو، دہشت گردی کے اس اندوناک واقعے کو ہمارے گھر کی دہلیز پر جنگ کی آہٹ کے طور پر سننے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔